بسم الله الرحمن الرحيم. والنية وترتيب نص عليه، أي ترتيب المذكور في نص القرآن، وكلاهما فرضان عنده. أما النية فلقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وجوابنا أن الثواب منوط بالنية اتفاقا، فلا بد أن يقدر الثواب أو يقدر شيء يشمل الثواب، نحو حكم الأعمال بالنيات، فإن قدر الثواب فظاهر، وإن قدر الحكم فهو نوعان: دنيوي كالصحة، وأخروي كالثواب، والأخروي مراد بالإجماع. فإذا قيل حكم الأعمال بالنيات ويراد به الثواب صدق الكلام، فلا دلالة له على الصحة. فإن قيل مثل هذا الكلام يتأتى في جميع العبادات، فلا دلالة له على اشتراط النية في العبادات، وذلك باطل، فإن المتمسك في اشتراط النية في هذه العبادات هذا الحديث. قلنا نقدر الثواب، لكن المقصود في العبادات المحضة الثواب، فإذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة، لأنها لم تشرع إلا مع كونها عبادة، بخلاف الوضوء، إذ ليس هو عبادة مقصودة، بل شرع شرطا لجواز الصلاة، فإذا خلا عن الثواب انتفى كونه عبادة، لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته، إذ لا يصدق عليه لم يشرع إلا عبادة، فيبقى صحته بمعنى أنه مفتاح الصلاة كما في سائر الشرائط، كتطهير الثوب والمكان وستر العورة، فإنه لا تشترط النية في شيء منها. بیان چل رہا ہے وضو کے اندر سنتوں کا، کہ وضو کے اندر کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں. ان میں سے دو سنتوں کا مصنف نے یہاں پر تذکرہ کیا، والنیت، اور نیت کرنا، یا ترجمہ کر لیں گے نیت کا ہونا، وترتیب نص علیہ، اور نص کی ترتیب پر کرنا، نص کی ترتیب پر، ایسی ترتیب کا ہونا نص علیہ جس پر نص ہے، یعنی قرآن کریم میں جس ترتیب سے بیان کیا گیا. تو یہ دو سنتیں جو ہیں مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے، نمبر 1 نیت کا کرنا، نمبر 2 ترتیب سے وضو کرنا، ای ترتیب المذکور فی نص القرآن، یعنی اس مذکورہ ترتیب سے کرنا، اس ترتیب کے مطابق کرنا جو قرآن کریم کی نص میں مذکور ہے. وَكِلَاهُمَا فَرْضَانِ عِندَهُ، اور یہ دونوں چیزیں فرض ہیں ان کے نزدیک، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اما النیت فلقولہ علیہ السلام، بہرحال نیت تو اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات. خالی اس عبارت کو پہلے سمجھو. مصنف نے اولاً دو سنتیں جو ہیں بیان کی ہے، نیت کرنا اور ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب کے بعد میں نص علیہ کا لفظ آیا تھا کہ نص کے مطابق نص کی ترتیب پر کرنا. اب ترتیب المذکور فی نص القرآن جو ہے، شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے یہاں پر نص علیہ کی ترتیب المذکور فی نص القرآن سے. ترتیب المذکوری، یہ وضاحت کیوں کرنی پڑی؟ دراصل یہ وضاحت جو کرنی پڑی ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اعتراض یہ ہے کہ جب مصنف نے خود یہ بتا دیا کہ ترتیب جو ہے منصوص علیہ ہے، اور منصوص علیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا حکم قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں صراحتاً دیا گیا ہو، تو جب ترتیب جو ہے منصوص علیہ ہے تو پھر اس کے خلاف کرنا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر تو یہ فرض کے اندر آ گئی. پھر تو کس کے اندر آ گئی ہے؟ فرض کے اندر آ گئی. تو پھر اس کو سنت میں شمار کیوں کیا گیا ترتیب کو؟
تو شارح نے اس کا جواب دیا ترتیب المذکوری فی نص القرآن کہہ کر کے کہ یہاں پر جو منصوص جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جو اصطلاحی معنی ہے، یعنی جس کا حکم صراحتاً قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں دیا گیا ہو وہ منصوص یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر منصوص سے مراد ہے قرآن کریم کے اندر ذکر کردہ ترتیب، قرآن کریم کے اندر ذکر کردہ ترتیب، یعنی قرآن کریم میں جہاں وضو کا ذکر کیا گیا ہے تو اعضائے وضو میں جو ترتیب قرآن نے ذکر کی ہے وہ منصوص مراد ہے، باضابطہ ترتیب کا حکم یہ مراد نہیں ہے، چونکہ ترتیب کا جو حکم ہے یہ تو حدیث مبارکہ میں یا قرآن کریم میں صراحتاً کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ای ترتیب المذکوری فی نص القرآن، یعنی وہ ترتیب جو مذکور ہے نص قرآن میں، وکلاہما فرضان عندہ، اور یہ دونوں چیزیں فرض ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی نیت کرنا یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، اور ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرض کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا، یا بغیر ترتیب کے وضو کر لیا تو ایسے وضو سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، ایسے وضو سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں کیا ہیں؟ نیت جو فرض ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے پہلے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ اما النیت فلقولہ علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے نیت کے فرض ہونے کی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر جو ہے اعمال کو نیتوں پر موقوف کیا ہے، اعمال کو نیتوں پر موقوف کیا ہے، اور وضو جو ہے یہ بھی ایک عمل ہے، وضو بھی ایک عمل ہے۔ تو جب دیگر اعمال کو نیت پر موقوف کیا گیا تو وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے اس لیے وضو بھی نیت پر موقوف ہوگا، وضو بھی نیت پر موقوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ احناف کی دلیل مصنف نے ذکر نہیں کی ہے سنت ہونے کی، وہ دلیل بھی سمجھ لو۔ احناف کی جو دلیل ہے سنت ہونے کی وہ یہ ہے کہ دیگر اعضائے وضو جو ہیں، وضو کے اندر جو دیگر شرائط ہیں، وضو کے اندر جو دیگر شرائط ہیں وہ کوئی بھی نیت کا محتاج نہیں ہے۔ ان میں سے یہ نماز کی جو دیگر شرائط ہیں، نماز کی جو دیگر شرائط ہیں وہ کوئی بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بغیر نیت کے بھی وہ درست ہو جاتی ہیں، وہ نیت کی محتاج نہیں ہے۔ وضو بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو جب دیگر شرائط کے لیے نیت ضروری نہیں لہذا وضو کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں وجوابنا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی دلیل کا جواب دیا ہے، امام شافعی کی دلیل کا جواب دیا ہے۔ ترجمہ اس کا بعد میں کریں گے، پہلے اس کا جواب کا خلاصہ سمجھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جو جواب دیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک عبادات میں ثواب کا ملنا یہ نیت پر موقوف ہوتا ہے، ثواب کا ملنا نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ بغیر نیت کے کسی بھی عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملتا، کسی بھی عبادت پر کوئی ثواب، حتیٰ کہ اگر کوئی کام جو ہے فی نفسہ ہی عبادت ہے، فی نفسہ ہی عبادت ہے کوئی کام کرنا، لیکن اس کو عبادت کی نیت سے نہیں کیا، عبادت کی نیت سے نہیں کیا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کیا، کوئی اور نیت اس کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ اگر نماز کو عبادت کی نیت سے ادا نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو اگر آپ ثواب کی نیت سے نہ کریں اور روزے کی نیت سے روزہ نہ رکھیں تو ظاہر ہے اس کا ثواب کچھ ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ صبح سے لے کر کے شام تک کوئی آدمی بھوکا رہے اور روزے کی نیت ہی نہ کرے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو عمل ہے تمام عبادتوں کے اندر، یہ عمل تمام عبادتوں کے اندر۔ اب وہ عبادت جو ہے یا تو عبادت مقصودہ ہو یا عبادت اصلیہ، عبادت
محضہ ہو یا عبادت محضہ اور اصلیہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے، مقصودہ بھی ایک ہی ہے۔ تو عبادت یا تو وہ عبادت محضیہ ہو یا تو عبادت محضہ ہو، یا تو وہ عبادت محضہ ہو اور عبادت اصلیہ ہو، یا وہ جو عبادت ہے وہ ایسی ہو جو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہو، جو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہو، جیسا کہ وضو ہے، یہ عبادت محضہ بھی ہے اور دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بھی ہے، نماز کے لیے وسیلہ ہے، نماز کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح کی عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو ہم جو ہیں یہاں پر ثواب مقدر مانیں گے اور عبارت ہوگی انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے، اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ یا ثواب مقدر نہ مانے تو ثواب کے جیسی ہی کوئی دوسری چیز مقدر مان لی جائے گی، مثال کے طور پر حکم مقدر مان لیا جائے، کیا مان لیا جائے؟ حکم مقدر مان لیا جائے۔ اگر ثواب مقدر مانتے ہیں، ثواب مقدر مانتے تو بالکل ظاہر مطلب ہو جائے گا کہ وضو کا جو ثواب ہے، وضو کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے، صحت نیت پر موقوف نہیں، یعنی عمل تو صحیح ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، عمل تو صحیح ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یا ثواب مقدر نہ مانے، حکم مقدر مانے، تو حکم کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک دنیاوی حکم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اخروی حکم، ایک ہوتا ہے اخروی حکم، ٹھیک ہے جی۔ دنیاوی حکم کیا ہے؟ جیسے اس کا صحیح ہونا، جیسے صحیح ہونا، اب ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات میں اگر ہم نکالتے ہیں انما حکم الاعمال بالنیات کہ حکم اعمال کا جو حکم ہے یعنی اعمال کا صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا یہ نیت پر موقوف ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اعمال کی آپ نیت کریں یا نہ کریں صحیح تو ہو ہی جاتا ہے، صحیح تو ہو ہی جاتا ہے، ہاں اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ مسئلہ الگ ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ نیت پر موقوف ہے۔ تو حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی حکم ہوتا ہے، ایک اخروی حکم ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اخروی حکم مراد ہے، دنیاوی حکم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ کہا جائے گا حکم الاعمال بالنیات کہ اعمال کا جو حکم ہے وہ نیت پر موقوف ہے، تو اور مراد اس سے کیا لیا جائے گا؟ ثواب، کہ اعمال کا جو ثواب ہے، اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے، وہ نیت پر موقوف ہے، تو بالکل بات درست ہو جائے گی، بات بالکل درست ہو جائے گی۔ لیکن ثواب کے نیت پر موقوف ہونے سے صحت کا نیت پر موقوف ہونا یہ تو نہیں ہوگا، ثواب نیت پر موقوف ہے لیکن صحت نیت پر موقوف ہے، اس پر تو کوئی دلیل نہیں، صحت نیت پر موقوف ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وضو کے اندر جو ہے دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے وضو کے اندر عبادت کی حیثیت، ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی نے وضو کیا اور نیت نہیں کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو کے اندر دوسری جو حیثیت ہے وہ ہے ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی، وہ ہے ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی، تو ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا نماز کے لیے، ذریعہ اور وسیلہ نماز کے لیے وہ بن جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ عمل کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن عمل صحیح نہیں ہوگا اس کی کوئی دلیل نہیں، تو وضو صحیح ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی، ہاں ثواب نہیں ملے گا، وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس کو دیکھو پہلے، وجوابنا، اور ہمارا جواب، ان الثواب منوط بالنیت، کہ ثواب متعلق ہے نیت سے اتفاقا، بالاتفاق، فلا بد ان یقدر الثواب، لہذا ضروری ہے کہ ثواب کو مقدر مانا جائے یا کسی ایسی چیز کو مقدر مانا جائے جو ثواب پر مشتمل ہو، جیسے حکم الاعمال بالنیات، فإن قدر الثواب، اگر ثواب کو مقدر مانا گیا فظاہر، تو بالکل ظاہر ہے، یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمل کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے، عمل کی صحت نیت پر موقوف نہیں ہے۔ وَإِن قُدِّرَ الْحُكْمُ، اور اگر حکم کو مقدر مانا گیا تو اس کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی جیسا کہ صحت، وَأُخْرَوِيٌّ، اور اخروی جیسا کہ ثواب، وَالْأُخْرَوِيُّ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور اخروی جو ہے وہ بالاتفاق مراد ہے۔ فَإِذَا قِيلَ حُكْمُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ، تو جب حکم الاعمال بالنیات کہا جائے اور مراد اس سے ثواب لیا جائے، صدق الکلام، تو کلام سچا ہوگا، کلام سچا ہوگا، فلا دلالت له علی الصحۃ، لیکن صحت پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہوگی، یعنی نیت کی وجہ سے اس
عمل کے صحیح ہونے پر اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے غیر صحیح ہونے پر کوئی دلالت نہیں۔ یہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ آگے جواب سمجھ میں؟ اب آ کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں، ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہہ دی کہ عمل کا جو ثواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے اور صحت جو ہے وہ نیت پر موقوف نہیں، یعنی بغیر نیت کے بھی عمل صحیح ہو جائے گا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے پھر تو ساری عبادت کے اندر ہونی چاہیے، ساری ہی عبادات کے اندر ہونی چاہیے، اور تمام عبادتوں میں جو نیت کو شرط قرار دیتے ہیں، نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، تو کسی بھی عبادت کے اندر نیت کو شرط قرار دینے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی، کوئی دلیل ہوگی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمام عبادات کے اندر جو نیت کو شرط قرار دیتے ہیں وہ دلیل بناتے ہیں اسی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات۔ تمام عبادات پر شرط جو نیت ہے، جو نیت شرط ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات ہے۔ اور آپ نے وضو کے لیے اس حدیث سے ثابت کر دیا کہ وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، تو تب کسی بھی عبادت کے لیے شرط نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی عبادت کے لیے شرط نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ آپ کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے، وضو کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں سب کے اندر نیت کیا ہے؟ شرط ہے، سب کے اندر نیت شرط ہے۔ اس اعتراض کو دیکھو، فَإِن قِيلَ، پس اگر یہ بات کہی جائے کہ اس جیسا کلام يتعطى فی جمیع العبادات، لایا جا سکتا ہے تمام عبادات کے اندر، تمام عبادات کے اندر، فلا دلالۃ لہ علی اشتراط النیت، تو کوئی دلالت نہیں ہوگی حدیث کی نیت کے شرط ہونے پر عبادات میں، وذالک باطل، اور یہ بات بالکل باطل ہے، یعنی عبادات کے اندر جو نیت شرط ہے وہ اسی سے دلیل پکڑی گئی ہے۔ فإن المتمسک فی اشتراط النیت فی العبادات، اس لیے کہ عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر دلیل جس چیز سے پکڑی گئی ہے ھذا الحدیث، وہ یہی حدیث ہے۔ اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث میں ہم نے جو کہا ہے کہ ثواب مقدر ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن عبادت کی، جیسے کہ ہم نے پیچھے ہی بتایا کہ عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبادت محضہ ہوتی ہے، عبادت محضہ ہوتی ہے یعنی جو کسی کے لیے وسیلہ نہیں ہوتی، مقصود بالذات ہوتی ہے، مقصود بالذات ہوتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو غیر مقصود بالذات ہوتی ہے، یعنی دوسرے کے لیے وسیلہ ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وسیلہ ہوتی ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہوتی، عبادت مقصودہ نہیں ہوتی، وہ غیر مقصودہ ہوتی ہے۔ عبادت مقصودہ کے اندر جو آدمی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ اور نیت آدمی نے نہیں کی تو ثواب ختم ہو گیا، نیت آدمی نے نہیں کی تو ثواب، جب ثواب ہی ختم ہو گیا اور ثواب کے لیے ہی وہ عبادت تھی تو عبادت بھی ختم ہو گئی، چونکہ وہ عبادت جو تھی وہ مقصودہ تھی۔ کیا تھی وہ؟ عبادت مقصود، اور عبادت مقصودہ کے اندر جو مقصد ہوتا ہے وہ ثواب کا ہی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ، یعنی حالانکہ دونوں چیزیں ہیں عبادت، اس کے اندر وضو کے اندر دونوں چیزیں ہیں، عبادت مقصودہ بھی ہے، یہ غیر مقصودہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جو بہرحال انہوں نے عبادت غیر مقصودہ اس کو مان کر کے بات کی ہے کہ وضو کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے مفتاح صلاۃ ہونے کی حیثیت، یعنی نماز کے لیے واسطہ ہے، نماز کے لیے وہ واسطہ ہے، اور ایک ہے اس کا عبادت ہونا، اس پر ثواب کا ملنا، تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ثواب کی نیت نہیں کی ہے وضو کی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ وضو کے اندر دوسری حیثیت مفتاح صلاۃ کی بھی ہے، دوسری حیثیت کیا ہے؟ مفتاح صلاۃ کی بھی، تو ثواب اگرچہ نہیں ملے گا لیکن مفتاح صلاۃ ہونا جو ہے اس کا وہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر دیگر شرائط ہے، بھئی کپڑے کا پاک ہونا نیت ضروری نہیں ہے، جگہ کا پاک ہونا نیت ضروری نہیں ہے، سطر کا چھپانا، آپ نے کسی بھی نیت سے سطر چھپایا ہو، نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، کسی بھی نیت سے آپ نے کپڑے کو پاک، اس نماز پڑھنے کی نیت سے کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی نیت سے نماز آپ نے کپڑا پاک کیا، نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی وضو کا مسئلہ ہے، آپ نے عبادت کی نیت سے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال آپ نے ہاتھ پیر منہ وغیرہ سب دھو لیے، وضو کے جو ارکان تھے وہ ادا کر لیا آپ نے، تو نماز کے لیے یہ ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا،
نماز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ، تو دیگر عبادات کے اندر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ ثواب نہیں ہے تو وہاں پر بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو مقصود ہے وہ ثواب ہی ہے، اور وضو کے اندر صرف ثواب مقصود نہیں ہے بلکہ مفتاح صلاۃ ہونا یہ بھی ایک مقصد ہے اس کا. دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقدر مانتے ہیں ثواب کو، لیکن مقصود عبادات محضہ میں ثواب ہی ہوتا ہے. فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُودِ، تو جب وہ عبادت مقصود سے خالی ہو گئی، لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ، تو اس کی صحت بھی باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ نہیں مشروع ہوئی ہے مگر عبادت ہو کر کے. اِلَّا مَا كَوْنِ عِبَادَةً، مگر وہ عبادت ہو کر، بخلاف الوضوء، برخلاف وضو کے، کیونکہ وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. کیونکہ وہ عبادتیں یہ اپنے اعتبار سے خالی جواب کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو عبادت مقصودہ بھی ہے. وضو کی دونوں حیثیتیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی باوضو مستقل رہتا ہے تو اس کو فلاں فلاں ثواب ملتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر بہت ساری بشارتیں ہیں اس کے لیے، اور بہت سارے ثواب کا ذکر کیا گیا ہمیشہ باوضو رہنے والے کے لیے، ہمیشہ باوضو رہنے والے کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت مقصودہ بھی ہے وضو، ہاں لیکن مفتاحی صلاۃ بھی ہے برخلاف وضو کے، اس لیے کہ وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ وہ مشروع ہوئی ہے شرط ہو کر کے نماز کے جواز کے لیے. فَإِذَا خَلَا عَنِ الثَّوَابِ، جب وہ ثواب سے خالی ہو گئی، انتفا کونہ عبادتاً، تو اس کا عبادت ہونا یہ منتفی ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اس سے اس کی صحت کا ختم ہونا لازم نہیں آتا. اِذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا عِبَادَةً، اس لیے کہ اس پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ مشروع نہیں ہوئی مگر عبادت بن کر کے، پس اس کی صحت جو ہے باقی رہے گی، اس معنی کر کے وہ مفتاح صلاۃ ہے. جیسے کہ تمام شرائط میں ہے، جیسے کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا. فَإِنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا، اس لیے کہ ان میں سے کسی میں بھی نیت شرط نہیں ہے. تو جیسے دیگر شرائط میں نماز کی نیت شرط نہیں ہے،